بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ الباب قائم فرمایا، باب القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اس میں ایک تو یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ جمعۃ المبارک کے دن دو خطبے ہیں، اور جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا، وہ مسئلہ القعدۃ بین الخطبتین یوم الجمعہ، دو خطبوں کے درمیان جمعۃ المبارک کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور اس ترجمات الباب کے تحت جو حدیث شریف لے کر آئے اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبے ارشاد فرماتے تو دو خطبوں کے درمیان آقا حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دو خطبے ہیں جمعۃ المبارک کے، اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کے متعلقہ جو ابواب حدیث قائم کی، اس میں ایک باب یہ بھی قائم فرمایا، باب الاستماع الی الخطبہ، خطبۃ الجمعہ جو ہے جمعۃ المبارک کا خطبہ، اس کو غور سے سننا۔ استماع کیا ہے؟ غور سے سننا۔ اور اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعۃ مبارک کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ رکے ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے مسلمان حاضر ہوتے ہیں، جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں ان کا بھی داخلہ لکھتے ہیں، پھر جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں، یعنی جس ترتیب سے لوگ جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اس ترتیب کو وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آقا حضور علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جلدی آنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جلدی آنے والا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اور پھر جو دوسرے لمحے آنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے گائے کو اللہ کی راہ پہ ذبح کیا، قربان کیا ہے۔ اور پھر جو ہے بعد میں آنے والے جو ہے وہ ایک مینڈا جو ہے وہ قربان کیا ہے، پھر اس کے بعد آنے والوں کو ثواب ملے گا جس طرح مرغی اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، پھر جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ کے راہ میں انڈا خرچ کیا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب خطیب آ جاتا ہے خطبہ کے لیے، فرشتے اپنے رجسٹر جو ہیں ان کو لپیٹ لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یہ ترجمہ الباب کے ساتھ ہے کہ وہ ذکر کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں خطبہ الجمعہ ہے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، خطیب صاحب آتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو فرشتے مسجد کے گیٹ پر، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کی اٹینڈنس لگا رہے ہیں، حاضری لگا رہے ہیں، جب خطیب صاحب آ گئے خطبہ کے لیے ممبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے جب آ گئے، اس وقت وہ فرشتے جو ہیں وہ بھی لکھنا نوٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ جمعۃ المبارک کو غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ خطبہ جمعۃ المبارک کو فرشتے اگر ایک کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر غور سے سننا شروع ہو جاتے ہیں
تو جمعۃ المبارک کا خطبہ غور سے سننا چاہیے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ خطبہ جمعۃ المبارک دینے والا جو خطیب ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنا رخ بھی اس کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ رخ جو ہے کہیں اور ہے، صرف سن لیں، یعنی پوری توجہ تب ہوتی ہے نا جب اس کی باڈی اور اس کا جسم جو ہے وہ بھی ادھر ہی متوجہ ہے، اور بندے کے شعور اور خیال اور تصور بھی پورا ادھر ہی متوجہ ہے۔ اس انداز میں یہ سننے کو کہتے ہیں استماع۔ استماع ہوتا ہے غور سے سننا، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید کی جب قرات کی جائے تو اس کو بھی غور سے سننے کا حکم ہے، استماع کا حکم ہے۔ تو یہ خطبۃ الجمعہ جو ہے اس کی عظمت اور شان ہے کہ اس کو فرشتے بھی جو کام اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ وہ خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث شریف سے پھر یہ بھی پتہ چلا جو سابقون لوگ ہیں، اولون لوگ ہیں، وہ جمعۃ المبارک کی حاضری میں جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں ان کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ جتنا لیٹ کوئی آئے گا اتنا اس کے ثواب میں کمی ہوگی، جتنا جلدی پہنچے گا جمعۃ المبارک کے لیے اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ تو جو خوش نصیب لوگ جلدی تیاری کر کے جمعۃ المبارک کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم فرمایا کہ جب خطیب صاحب دیکھیں کسی شخص کو، آنے والے کو، کہ وہ آیا ہے تو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو انہیں چاہیے آنے والے کو 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ یہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک تو دوران خطبہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن فقہائے احناف جو ہے وہ بھی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے نزدیک جو ہے وہ جب خطبہ کے لیے خطیب صاحب تشریف لے آتے ہیں ممبر شریف پر، اس کے بعد لا صلاۃ ولا کلام۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب خطیب آ گیا خطبے کے لیے پھر کوئی نماز بھی نہیں ہے تو کوئی بات چیت بھی نہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، اس کے تحت ایک حدیث پاک لے کر آئے جس سے ان کا نقطہ نظر بھی واضح ہو گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی موقف ہے جس کے اندر وہ دوران خطبہ جو ہے نماز کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ روایت آئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس حال میں کہ آقا حضور علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اصلیت یا فلاں، اے فلاں آدمی کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے عرض کی لا، کہ میں ابھی نماز نہیں پڑھی۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قم فرقع، اٹھئے اور نماز پڑھ لیجئے، اٹھئے اور نماز پڑھ لیجئے۔ اس حدیث شریف کو لے کر جو ہے وہ یہ مسئلہ بیان کیا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خطیب اگر خطبہ دے رہا ہے تو آنے والا شخص جو ہے آیا تو اس کو نماز کا وہ کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھ لے۔ اور اگلا جو باب ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، آدمی آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لے۔ یہ جو مسجد میں آنے کا حق ہے نا، جسے تحیت المسجد بھی بولتے ہیں، مسجد میں آنے کا جو حق ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھنا، یہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ جب مسجد میں آئے بندہ تو یہ 2 رکعتیں پڑھ لے، لیکن فقہائے احناف فرماتے ہیں اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہیں جس ٹائم ایک تو مکروہ یا ممنوع وقت بھی نہ ہو اور پھر فرض بھی کام نہ ہو رہا ہو نا، فرض نماز نہ ہو رہی ہو،
اور خطبہ جو ہے یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، دوران خطبہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آیا بھی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، لا تصلوا بھی آیا ایک روایت میں، نماز نہ پڑھو۔ ایک میں آیا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ تو احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ دوران خطبہ جو ہے نماز کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث پاک میں تو آقا حضور علیہ السلام نے اس شخص سے خود پوچھا کیا تو نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے پڑھ لیجئے۔ تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ اس کے مختلف جو ہے جواب دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ آقا حضور علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا اس ٹائم ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس ٹائم آقا حضور نے اس کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھ لیں کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی کہا کہ خطبے کے دوران جو بات چیت اور نماز منع کی گئی ہے اس ممانعت سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ظاہر جب منع نہیں تھا تو اس ٹائم تو یہ کام ہوتا تھا، اس ٹائم تو کیا جاتا تھا۔ تو ایک یہ بھی جواب دیا گیا کہ اگر دوران خطبہ ہی معاملہ تھا تو آقا حضور علیہ السلام نے خطبہ مبارکہ روک کر اس کے لیے ٹائم بنایا کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اور اس کی حکمت یہ شارحین حدیث نے بیان کی ہے کہ وہ راوی، وہ جو شخص تھا آنے والا، اس کے متعلق شرح میں آتا ہے سلیک غطفانی نام تھا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور حاجت مند تھا۔ آقا حضور علیہ السلام چاہتے تھے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ جب کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو لوگ اس کو صحابہ کرام دیکھیں گے تو اس کی حالت سے آگاہ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ اس ارادے سے آقا حضور علیہ السلام نے خطبہ روک کر اسے اجازت دی کہ آپ اٹھ کے یہ نماز پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ لے۔ بہرحال کسی یہ خاص حکمت کے تحت معاملہ ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسرے جو 2 جواب بھی موجود ہیں کہ یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے، اور ایک یہ بن گیا یہ اس وقت کا ہے جس وقت خطبے کے دوران بات چیت ہو جاتی تھی۔ جب بات چیت منع کر دی گئی ہے تو اس وقت کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ بار اس کے یہ چند جو ہیں یہ جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ بھی یہاں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں جواب دیا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ یہ سوال جو ہے یہ مجھے درپیش ہوا جب میں حرمین شریفین کی سرزمین پر تھا، تو وہاں پر ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ جو ہے مسجد میں جب بندہ آئے تو اس ٹائم یہ 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ وہاں کے کچھ علماء جو ہیں وہ اس طرح رائے دیتے ہیں کہ یہ لازم اور ضروری ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ ظاہر ہے یہ نفل ہی ہے نا، تو یہ بھی اس ٹائم پڑھنے ہے جس ٹائم کوئی مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو، اور فرض نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہے تو اس وقت تو نہیں ہے، خطبہ ہے تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ادھر وہ اس طرح کی ڈسکشن باس ہوئی کسی کے ساتھ، تو پھر مجھے ضرور پیش آئی، میں نے وہاں پر اس حدیث پاک کی شرح پھر الحمدللہ حرمین شریفین کی لائبریری سے باقاعدہ طور پہ اس کو میں نے اسٹڈی کیا، اس کو پڑھا۔ مسجد نبوی شریف کی جو لائبریری ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے اس کے جوابات دیکھے تو پتہ چلا کہ اس کی اصل صورتحال کیا ہے، اور اصل صورتحال میں یہ چیز واضح طور پہ احادیث نبویہ مل گئیں۔ اذا صعد الامام المنبر فلا صلاۃ ولا کلام حتى يفرغ، کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر شریف پہ چڑھ جائے تو نہ نماز ہے نہ کلام ہے یہاں تک کہ خطبہ سے فارغ ہو جائے۔ اور دوسری 2 روایتیں جو پہلے میں سنا چکا، واضح طور پہ حکم وہ بھی تو احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر یہ حدیث پاک ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا کہا گیا تو وہ آقا حضور کی ممانعت بھی تو ملتی ہے، تو لہذا یہ واقعہ پہلے کا ہے جب ممانعت نہیں تھی۔ تو جب میں نے شرح بخاری کو پڑھا، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کو، تو پھر مجھے پورا اطمینان ہوا۔ اس کے 4-5 جوابات جو شارحین حدیث نے دیے ہیں وہ پڑھ کے اطمینان ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے پھر شرح کی جو بکس ہوتی ہیں، جو شروحات ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، شارحین کی رائے دیکھنی چاہیے، جو محشی ہوتے ہیں ان کا لکھا گیا حاشیہ سمجھنا چاہیے،
اس لیے جہاں پر کوئی سمجھنے میں پیچیدگی ہوتی ہے، کوئی کویسچن سوال اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب شرح اور حاشیے میں موجود ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے قبلہ عالم حضرت اعلیٰ غوث اعظم حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ جامعہ بکھی شریف کے اس پر رونق اور علمی باوقار ماحول سے آپ گزر رہے تھے کہ طالب علم جو ہے وہ اصول الشاشی کا آپس میں تکرار کر رہے تھے، انہیں کوئی سوال درپیش ہوا تو اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پاس سے گزرتے دیکھ کر غنیمت جانا کہ قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ گزر رہے ہیں تو ہم آپ کو کویسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم نے سوال تو سمجھ آیا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا۔ تو جو ہی انہوں نے آپ سے استدعا کی، عرض کی، تو آپ نے فرمایا محشی نے حاشیے میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے، آپ حاشیہ پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ وہ طلباء کرام نے حاشیہ دیکھا تو وہ بیان ہی اس سوال کا جواب حاشیے میں موجود تھا۔ تو بہرحال جہاں پر اس طرح کی پیچیدگی ہو کوئی کتاب بھی حل کرنے میں تو اس کی شرح اور حاشیہ بڑے ممد اور معاون اور مفید ثابت ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کو بھی سمجھنے کے لیے پھر قرآن مجید کی تفاسیر پڑھی جائے، احادیث نبویہ کو سمجھنے کے لیے بھی ان کی شروحات دیکھی جائے، تب جا کر مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم فرمایا، باب رفع الیدین فی الخطبہ، خطبہ کے دوران ہاتھوں کا اٹھانا۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے جو آپ فرماتے ہیں کہ دریں اسرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ مبارک کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جبکہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مال اسباب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، فادع اللہ ان یسقینا، آقا حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیراب کرے۔ فمد یدیہ ودعا، آقا حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو بڑھایا اور دعا ارشاد فرمائی۔ ہاتھوں کو بڑھایا، دوران خطبہ خطیب جو ہے دعا کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے، آقا حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی۔ اور اگلا جو باب ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، میں اکٹھا تبصرہ پھر آخر میں کرتا ہوں۔ باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ مبارک کے دن خطبہ میں بارش طلب کرنا۔ استسقاء کیا ہے؟ بارش طلب کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، اس روایت کے بھی سند قدرے مختلف ہے، آخری راوی وہی ہیں۔ کہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہوتا ہے نا، کیا مطلب ہے، دو مرتبہ حدیث پاک کو لاتے ہیں تو دونوں مرتبہ علیحدہ علیحدہ اساتذہ کرام سے ہوتی ہے، اگرچہ آخری راوی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کو قحط سالی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قحط ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قام اعرابی، ایک اعرابی کھڑے ہوئے، ایک اعرابی دیہات سے آنے والے شخص تھے، آقا حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے، مسجد میں حضور خطبہ مبارک دے رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو گیا، اہل و عیال بھی بھوکے ہو گئے، فادع اللہ لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے ہاں، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل۔ مسجد نبوی شریف ہے، جمعہ مبارک کا اجتماع ہے، آقا حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے دروازے سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، بڑے مجمع میں حضور سے عرض کرتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں سیراب کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے مسجد بھی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ یقین رکھتے تھے کہ جو دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی شرف قبولیت پائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام اپنی طرف تو نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوگی بارش کے لیے، لیکن بارش نہ ہوئی، قحط تھا،
تو بڑے مجمع میں اس شخص نے عرض کر دیا آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، ادعوا اللہ لنا، ہمارے لیے آپ دعا کیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا بزرگوں سے دعا کرانا جو ہے یہ اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے۔ دعا تو کوئی بھی کرے، رب تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، لیکن قبول اپنے پیاروں کی کرتا ہے، قبول اپنے محبوبوں کی کرتا ہے۔ یہ فرق ہے اس بات میں۔ جو ہم جاتے ہیں مزارات مقدسہ پر بھی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر، بابا فرید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، یا حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، شرک پور شریف کے آستانہ عالیہ پر، آستانہ عالیہ بکی شریف پہ جو مزارات پہ جا کے مشائخ کی دعا کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دعا تو ہر جگہ کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی سنتا ہے ہماری دعاؤں کو، لیکن قبولیت ان کے ذریعے سے زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں وہاں پا جا کے دعا کی جائے گی، ان کی سفارش بھی شامل ہو جائے گی تو رب تعالیٰ ان کے صدقے کرم فرما دے گا۔ صحابہ کرام بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن آقا حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فراپا یدہ، حضور نے دیر نہیں کی، فاتحقیم الوصل کا ہوتا ہے نا، بغیر دیر کیے اس شخص کے کہنے پر حضور نے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں آقا حضور نے دستے دعا دراز فرمائے، جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جائیں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں ہم بھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اتنی لمبی لمبی دعائیں، ہو سکتا ہے ایک بھی قبول نہ ہو، لیکن آقا حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں، بخاری شریف میں آتا ہے ہوتا کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں وما نرا فی السماء قزا، فرماتے ہیں آسمان پر بادل کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ تو یہ نہ کہے کہ پہلے سے بادل کا موسم بنا ہوا تھا، بارش ہونے والی تھی، حضور نے ہاتھ اٹھایا تو بس ویسے ہی بارش ہو گئی، نہ بھی اٹھاتے پھر بھی ہو جاتی، معاذ اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت انس نے اس کا اعتراض کا جواب پہلے دے دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسمان پر بادل بنے ہوئے تھے، آسمان پر تو بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی بادل نہیں تھے۔ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ ہے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہو نا، اس پہ پھر زور دینا چاہیے، اسے پھر تاکید کرنی چاہیے، قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ قسم اٹھا کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرماتے ہیں ما وضعہا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے، جو حضور نے اٹھائے ابھی نیچے نہیں رکھے تھے، حتی صار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ بادل آئے پہاڑوں کی مانند آئے، فوراً آئے، جلدی آئے، دوڑتے آئے، اتنے آئے جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اس طرح بادل آئے، گھنے بادل۔ فرماتے ہیں ثم لم ينزل عن منبرہ حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، آقا حضور ابھی منبر شریف پر خطبے ہی دے رہے تھے، منبر شریف سے اترے نہیں تھے، اتنی بارش برسی کہ مسجد نبوی شریف کے چھت سے جو ہے نیچے بارش کے قطرے ٹپکتے ہوئے حضور کی داڑھی مبارک میں میں نے خود دیکھے۔ اب یہ حدیث کہتے ہیں داڑھی شریف میں بارش کے قطرے ٹپکتے میں نے خود دیکھے ہیں، رائی تو میں نے دیکھے ہیں، اس قدر تیز بارش ہوئی۔ فرماتے ہیں فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، اس دن بھی بارش، وَمِنَ الْغَدْ، پھر کل، وَمِن بَعْدِ الْغَدْ، پھر پرسوں، وَالَّذِي يَلِي، پھر ترسوں، پھر آگے حتی الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ آئندہ جمعہ تو مسلسل بارش کی ہوتی رہی۔ سبحان اللہ، حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں پھر جل تھل بھر دیے۔ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، ہمیں بھی ان پیارے ہاتھوں کا صدقہ عطا کر دے جن کو اٹھایا تھا آسمان کی طرف، اٹھایا سوئے آسمان کیا تو سارے جل تھل ہی بھر دیے، اتنی بارش ہوئی، پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، جبکہ پہلے قحط تھا، بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ جب آئندہ جمعہ المبارک آیا فقام ذالک الاعرابی،
او قال غیر راوی کہتے ہیں کوئی عربی شخص آیا یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا، آقا حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تہدم البناء، آقا حضور اب تو مکانات بھی گر رہے ہیں، اب تو غرق المال، مال اسباب بھی غرق ہو رہا ہے، فدع اللہ لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ پچھلے جمعہ یہ دعا تھی کہ بارش ہو، آج یہ دعا ہے کہ بارش رک جائے۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کرام بارش کی دعا نہیں کرتے تھے؟ آج مسلمان دعا کرتے ہیں بارش کی؟ دعا کرتے ہیں تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے، کہا تھا بارش نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جب ہوئی تو مسلسل بارش ہوتی رہی، مکانات اگر گر رہے ہوں، مال و اسباب جو ہے غرق ہو رہے ہوں، سیلاب کے اندر گر جائے تو کیا لوگ دعا نہیں کرتے بارش رکنے کی؟ صحابہ کرام بھی کرتے تھے دعا، لیکن رب تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو دعا میرے محبوب کے ہاتھ اٹھنے سے ہوتی ہے نا، وہ دعا مختلف دعا ہے، دعائے رسول اور اثر رکھتی ہے، باقی اللہ کے پیاروں کی بندوں کی دعا کا اور اثر ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی اس ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب حضور کی دعا نکلی ہے نا، اجابت تو خود شیر مالے لے کے قریب آ گئی ہے، شیر مالے ہار، قبولیت کیا آ گئی؟ رب کی عنایت جو ہے نا، مہربانی، رب کی عنایت اور مہربانی جوڑے لے کے آگے آ گئی۔ آقا حضور کے دعا کے لیے اجابت شیر لے کے آ گئی کہ محبوب کی دعا آ رہی ہے، یہ تو دلہن کی طرح آ رہی ہے، تو دلہن آئے تو اس پر تو لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، گل پاشی کی جاتی ہے، تو شیر مالے ہار یہ پہنائے جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے اجابت اور عنایت خدا بندی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کرتی نظر آتی ہے۔ اس طرح آگے بڑھ کے گویا کہ اجابت اور عنایت اور قبولیت جو ہے دعا کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کی دعا مبارک ہے۔ آپ نے جب ہاتھ اٹھائے نا، اب دوسرے جمعۃ المبارک کو فرافا یدائے، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، سبحان اللہ، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، کسی اور کے کہنے سے بارش نہیں رکی، سمجھ آ رہی ہے؟ رب تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ بارش سٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی وہ بھی محبوب کے کہنے پر، اور روکوں گا وہ بھی محبوب کے کہنے پر، تاکہ پتا چل جائے میری بارگاہ میں میرے محبوب کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ میرا محبوب جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم حوالینا ولا علینا، دعا بھی بڑی عجیب سی مانگی آقا حضور نے۔ عام طور پہ دعا ہوتی ہے بارش روکنے کی، یہ کہا جائے یا اللہ بارش رک جائے، حضور نے یہ دعا نہیں کی، آقا حضور نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، بڑی عجیب قسم کی دعا ہے۔ عرض کی ہے اللہ بارش ہمارے ارد گرد تو ہوتی رہے، سائڈ پر مدینہ منورہ پہ نہ ہو، ہم پہ بارش نہ ہو، آگے پیچھے ہوتی رہے، آگے پیچھے، یعنی مطلق دعا بارش روکنے کا حضور نے نہیں کہا، آقا حضور نے کہا ہمارے اوپر نہ ہو، سائڈ پہ ہوتی رہے، حوالینا سائڈ ارد گرد ہوتی رہے، ولا علینا ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث حضرت انس کہتے ہیں فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من الصحابہ الا انفرجت، فرماتے ہیں آقا حضور کے ہاتھ مبارک کا اشارہ بادل کی طرف ہوتا، یشیرو اشارہ ہوتا تھا، بادل پھٹ جاتا تھا۔ آقا حضور دیکھو نا اس طرح بادل کو ادھر، صرف اشارہ، زبان سے نہیں، زبان سے یہ نہیں کہ ادھر ہو جا، صرف حضور اشارہ فرماتے ادھر ہو جاتا، ادھر ہو جاتا، ادھر ہو جا، ادھر ہو جا۔ مدینہ منورہ صاف ہو گیا، مدینہ منورہ میں دھوپ آ گئی، آگے پیچھے جناب بارش ہو رہی ہے، اوپر سے بارش برستی رہی،
لیکن جب قریب آتی مدینہ منورہ پہ ہونی نہیں تھی، وہ سائڈ پہ ہو جاتی، مدینہ منورہ پہ نہیں ہوتی تھی۔ اختیار دیکھو نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بادلوں پر بھی تصرف دیکھے نا، وہ آقا حضور علیہ السلام کا اشارہ مبارک ہے، یشیر کیا ہے، اور متن ہے نا بخاری شریف کا، اشارہ ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، حضور کے تو اشاروں پہ چاند جھک جاتا، بادل جناب ارد گرد ہو جاتے، صرف اشارہ محض اشارہ ہے، آقا حضور نے اشارہ کیا، وَسَارَتِ الْمَدِینَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، گول حوض کی طرح مدینہ منورہ ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے تاج کی مانند، میں سمجھتا ہوں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جس طرح کنوپی ہوتی ہے نا، کنوپی لگا دی جائے، اوپر سے بارش آئے، کنوپی پر نہ ہو، سائڈ پہ ہو جائے۔ دیکھو نا حضور کا تصرف، حضور کا کمال، یعنی ایک ہے کہ بالکل بارش رک جائے، وہ اور چیز ہے، ایک ہے بارش رکے نہیں، بارش آئے لیکن سائڈ پہ ہو جائے، ہمارے اوپر نہ ہو، یہ کتنا بڑا تصرف ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کی یہ شان مبارک ہے۔ راوی کہتے ہیں سال الوادی قنات شہرن، وادی قنات پورا مہینہ جناب بہتی رہی پانی سے، ولم یجد احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، جو بھی مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے ارد گرد سے لوگ شہر مدینہ منورہ میں ایک مہینے تک آتے نا، سارے آ کے یہی بات کرتے بڑی بارش ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہاں جود کہتے ہیں بہت زیادہ بارش کا بات کرنا، کہتے بڑی بارش ہوئی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کس کی دعا سے ہوئی ہے، دور سے آنے والے لوگ تھے، ان کو کیا پتا کہ یہ کس کے ہاتھ اٹھے ہیں، رب تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ محبوب کے ہاتھ اٹھنے سے بارش شروع ہوگی، محبوب کے ہاتھ اٹھنے سے یہ بارش روکی جائے گی، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ میرے محبوب کی مرضی سے رب تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہتے ہیں کہ ایک کنویں پر عورتیں جو ہیں برتن لے کر گئی پانی بھرنے کے لیے، وہاں مجنوں صاحب تشریف فرما تھے، ہر ایک نے کہا مجنوں آپ کنواں چلا تاکہ ہم پانی بھر لیں۔ وہ ساری جو تھی لیلا کی سہیلیاں تھیں، وہ ایک ایک کر کے مجنوں کو کہتی رہی، مجنوں نے کسی کی بات پہ کوئی ٹس مس نہیں ہوا۔ جب وہ ساری کہتی کہتی ختم ہو گئی تو بعد میں لیلا آئی، ان سب نے لیلا کو کہا کہ ہمارے کہنے سے تو مجنوں نہیں کنواں چلاتا، لیلا آپ کہیں تاکہ یہ کنواں چلائے اور ہم پانی بھر لیں، برتن بھر لیں۔ کہتی ہیں جب لیلا نے کہا، مجنوں صاحب تو اس انتظار میں تھے کہ لیلا کہے گی کہ میں کنواں چلانا شروع کر دوں گا، مجنوں نے کنواں چلانا شروع کر دیا، ہر ایک نے برتن بھر لیا۔ جب لیلا کی ساری سہیلیوں نے پانی لے لیا، برتن بھر لیے، پھر باری باری ایک ایک کہنے لگی مجنوں بس کر، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہم نے برتن بھر لیے، ہمیں مزید پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی وہ مجنوں صاحب کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ مجنوں صاحب اس انتظار میں تھے جس لیلا کے کہنے پہ شروع کیا ہے کنواں چلانا، اسی لیلا کے کہنے پر میں رکوں گا بھی، تاکہ لیلا خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو پھر سب نے لیلا کو کہا کہ تیرے کہنے سے اس نے شروع کیا، اب تیرے کہنے سے یہ رکے گا۔ تو سب نے جب کہا تو لیلا نے مجنوں کو ایک بار ہی کہا مجنوں بس کر دے، پانی بھر لیا ہے۔ مجنوں صاحب روک دیا کنواں چلانا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ صحابہ اکرام بھی دعائیں تو کرتے رہے بارش کے لیے، لیکن رب تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ میرا محبوب ہاتھ اٹھائے، بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھائے، سب کو پتہ چل جائے میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ جائیں تو ہوتا کیا ہے۔ پھر بارش روکنے کے لیے بھی صحابہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے، لیکن رب یہ چاہتا تھا کہ جس بڑے مجمع میں جمعہ کے خطبے میں محبوب کے ہاتھ اٹھنے سے شروع کی ہے بارش، اسی خطبہ المبارک جمعہ المبارک کا دن آئے، خطبہ جمعے میں میرے محبوب سے گزارش بھی کریں میرا محبوب ہاتھ اٹھائے تو پھر میں بارش کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے بلند مرتبے بلند مقام کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے بلند مرتبے اور مقام کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔